ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم واعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر. خداوند تبارک و تعالی کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ پروردگار نے ہمیں اہل بیت کے در کی وابستگی نصیب فرمائی ہے، اور وہ عظیم المرتبت ہستیاں کہ جو خداوند تبارک و تعالی کی مظہر ہیں، مظہر پروردگار، مظہر کردگار، اور انہی مظہر کردگار ہستیوں میں سے آج امام علی مقام کی ولادت با سعادت کا دن ہمیں نصیب ہوا، یعنی 3 شعبان المعظم. آج ہم اس میں جشن کی تیاری کر رہے ہیں. یہ جشن جو ہے یہ فقط ہم نہیں منا رہے، کائنات کا چپا چپا، زمین اور زمین کے وہ تمام معدنیات کہ جن کا انتخاب ولا پہ رکھا گیا، ولایت ائمہ، محبت ائمہ، وہ زمین کے سارے خطے ہمارے ساتھ ولادت کے اس جشن میں شامل ہیں، حتیٰ کہ پانی، حتیٰ کہ سورج، چاند، ستارے، سیارگان، درخت اور درخت کی وہ تمام قسمیں، حیوانات جو شناسا ہے اہل بیت کی معرفت سے، حتیٰ کہ وہ ہرنی کہ جو امام علی مقام کے لیے بھیجی گئی اور جس کے آنے سے امام علی مقام کا دل مسرور ہوا، اور جب سرور کی اس کیفیت کو اس ہرنی نے محسوس کیا تو وہ باغ باغ ہو گئی. یہ درند، چرند، پرند نہیں، آسمان کی مخلوقات میں ملائکہ مقربین اور حوریں، یہ سب امام علی مقام کی ظاہری ولادت جو دنیا میں ہوئی تو آج جشن منایا جا رہا ہے.
میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں گزارش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ کسی بھی موضوع کو شروع کیا جائے تو ہر موضوع کی بہت تفصیلات ہوتی ہیں، اور فقط میں مختصر ترین باتیں بتا رہا ہوں۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات امام علی مقام کی شان والا صفات کو زمین پر آ کر متعارف کروا رہی ہے، لیکن میں آج آپ کو وہی جو میرا انداز ہے کہ میں آپ کو سلینگ باتیں، کچھ مشکل باتیں آپ کو بتاتا ہوں، اور اسی انداز سے آسان کچھ باتیں اس مشکل سی بات میں جوڑ کر ایک نئی تھیم، ایک نیا موضوع ظاہراً آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں۔ ما آتاکم الرسول، جو رسول تمہیں دیں فخذوہ، لے لو، وما نہاکم، اور جس چیز سے نہیں کریں، منع کریں، وما نہاکم، منع کریں، اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ اور یہ ایک فکر کہ جو رسول دے اور جو رسول نہ دیں، منع کریں، بظاہر قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ ایک مال کی تقسیم پر بحث کر رہی ہے۔ بظاہر اس کی جو ابتدائی جزئیات ہیں، اور یہ بہت لمبی ایک آیت ہے، تو اس کا ابتدائی حصہ مال کی تقسیم اور اس کے قواعد پر مشتمل ہے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید کا ایک ظاہر ہے اور 70 باطن ہے، اور 70 جو باطن ہے وہ بھی میں اپنی جانب سے نہیں بیان کر رہا، بلکہ میں تفسیر کوثر سے یہ جملہ پڑھ رہا ہوں جو مولانا محسن صاحب قبلہ نجفی نے جسے مرتب کیا ہے، وہاں سے ایک جملہ پڑھ رہا ہوں کہ رسول جو دے اور رسول جس سے منع کریں، تو اس کا مطلب فقط مال کی تقسیم نہیں ہے، حتیٰ کہ مال بھی اس کے اندر شامل ہے کہ نبی اکرم نے اہل بیت کو امت کے مقابلے میں جو مال دیا تو امت نے اعتراض کیا اور کہا کہ یہ مال مثلا مال خمس ہے، فدق ہے، اور مال فے، مال غنیمت میں سب کا حصہ ہوتا ہے، مال فے خاص طور پر اہل بیت کا ہے، اور کچھ لوگوں نے آ کر اعتراض کیا کہ آپ نے انہیں دیا، ہمیں نہیں دیا، تو نبی اکرم نے بڑی سختی کے ساتھ کہہ دیا کہ اس میں تمہارا حق نہیں ہے، جو تمہارا حق ہے میں نے دے دیا۔ لیکن تفسیر کوثر کا ایک فقرہ آج کی ہماری گفتگو کے لیے بڑا کارآمد ہے کہ نبی اکرم جو دیں، تو نبی اکرم نے کیا دیا؟ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ چند ہستیاں ہیں کہ جن کو نبی اکرم نے اپنی زبان چوسائی، چند ہستیاں ہیں، مثلا مولا، شہزادی امام حسن، امام حسین اور ثانی زہرا، ان ہستیوں کو لعاب چوسایا تو رسول نے دیا، اور امت میں سے کسی کو بھی اس طرح سے زبان نہیں چوسائی۔ گویا کہ حدیث قصہ کے یہ فقرے لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، میرا گوشت ان کا گوشت اور میرا خون ان کا خون، نبی اکرم کا گوشت پوست ظاہر بدن، اور ایک طرف یہ رسالت کے نور کا جز ہے، وہ ایک معنوی بات ہے، اور ایک طرف یہ جز رسالت، مثلا فاطمہ بضعۃ منی، حسن منی، حسین منی، علی منی، یہ مقام منیت،
یہ ایک الگ تقریر ہے منیت کے حوالے سے، لیکن میں کچھ اور چیزیں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو پروردگار عالم نے نبی اکرم کو یہ نواسا بعنوان نواسا نہیں دیا، بلکہ بعنوان پسر عطا کیا۔ خود حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کی صلب خود اس کی نسل سے چلتی ہے، اور میری نسل صلب علی ابن ابی طالب سے چلی، لہذا لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، یہ پہلی منزل۔ اور زبان دیکھیے، ہمارے ہاں طریقہ نہیں ہے، ہمارے ہاں ہم بچوں کو جو شہد چٹا دیتے ہیں مثلا، یا جو گھٹی ہے، یا ہم جیسے تالو شہد میں انگوٹھے میں لگا کے ہم اٹھا لیتے ہیں، لیکن حضور سرور کونین نے باقاعدہ اپنا لعاب منتقل کیا۔ اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ مجسم طہارت نے جب اپنے بدن کا ظاہری، باطنی حصہ تو نور ہے، ظاہری حصہ جب منتقل کیا تو وہ نور رسالت کا، ظاہر ہے کہ کوئی چیز کم نہیں ہوتی، جس طرح سے چراغ سے چراغ جلائیں تو وہ پہلے والا چراغ جو ہے وہ کم نہیں ہوتا، اسی طریقے سے یہ نور جو ہے جب ہم کہیں گے منتقل ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نور کم ہو گیا، پھیکا پڑ گیا، ماند پڑ گیا، کمی آ گئی، نہیں، اس کی مثال چراغ کی طرح سے ہے۔ البتہ نور کی بات میں یہ خوشی کی خبر ہے، نور کی بات جو ہے، لیکن ایک ساتھ سارے پھٹ گئے، شاید ایک پھٹا ہے، اچھا چلیں، نور کی جہاں تک بات آئی ہے تو روایات میں ہے کہ پنجے تن کا نور نبی اکرم اور مولا علی اور جناب سیدہ کی پیشانی پر تھا۔ امام حسن مجتبیٰ کی جب ولادت ہوئی تو وہ معصومہ کی پیشانی پر رہا، لیکن جب امام علی مقام کی ولادت ہوئی تو وہ نور زہرا جو پیشانی میں تھا وہ منتقل ہو گیا امام علی مقام میں۔ یہ بات بڑی اہم ہے، اس لیے کہ ابھی بیان ہوگا کہ جناب یہ پورا نظام جو اللہ کا نظام ہے یہ نافذ رسول اللہ نے کیا، لیکن اس کو بچانے والوں میں جو سر فہرست نام آتے ہیں وہ ایک امام علی مقام کا نام آتا ہے اور ایک ثانیہ زہرا کا نام آتا ہے۔ اب میں ایک نقطہ بہت اہم بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیے، ہمارے تو قلب کی گہرائیوں میں محبت ہے، اور یہ محبت لازم و ملزوم ہے، اور اس محبت کو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے جسم سے، ہماری روح سے، ہمارے قلب سے، ہمارے دماغ سے جدا نہیں کر سکتی۔ لیکن ہماری تو بات الگ ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب اتنی عظمتوں کے دیکھنے کے باوجود دنیا اسلام نے ان ہستیوں کے مقام کو کیوں نہیں سمجھا اور کیوں انہوں نے قبول نہیں کیا؟ اس باب میں پہلا پیرایا میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر مثلا دنیا کے اندر ہم آئے اور دنیا میں ہم جو بھی زندگی گزاریں گے جتنی اللہ نے معین کی ہے، یا مثلا ہم اپنی حرکات و سکنات سے اپنی عمر کو زیادہ کریں، اپنی عمر کو کم کریں، یہ میں نے دو باتیں بتائی ہیں۔ اللہ نے مقرر کی ہے میری عمر، اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے، اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، گناہوں کی وجہ سے کمی ہو جاتی ہے اور عبادات کی وجہ سے، معرفت کی وجہ سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ عمر کم زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ یا مثلا کوئی شخص ظاہر ہم پہ فائر کرے گا تو خدا نے نہیں لکھا اس طرح سے، ہاں خدا کے علم میں ہونا ایک الگ بات ہے، وہ اس کا علم ذاتی ہے اس وجہ سے، ورنہ یعنی ایک انسان نے جو عمل انجام دیا ہے، فائر کیا ہے، تو اللہ نے اس کے ہاتھ جھکڑے نہیں ہیں، آزاد ہے وہ اپنے کام کرنے میں، یہ ایک الگ موت کی بحث ہے۔ تو اب میں جو بات گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر فقط یہ دنیا ہوتی اور دنیا کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا تو آپ کی مرضی، آپ کو جو عقیدہ بنانا ہے بنائیں، جو نظریہ قائم کرنا ہے قائم کریں،
جس طرح سے آپ کو زندگی گزارنا ہے آپ گزاریں، لیکن اگر اس کائنات کی تنظیم، منظم نظام، اس کائنات کی ترتیب اور اس کائنات کا باریک بین انتظام اگر کوئی چلا رہا ہے، اور اس کے بعد موت اور ما بعد موت اور ما بعد موت کے بعد، تو اگر زندگی ہو اور موت نہ ہو تو ہمارا اختیار ہے جو چاہیں کریں، لیکن اگر موت کے بعد پھر ایک نہ ختم ہونے والا دور شروع ہوگا تو پھر ہمیں طے کرنا ہوگا کہ جناب علی ہم کن کو مانیں اور کن کی مانیں، کن کی مانیں اور کن کو مانیں۔ تو یہاں پر فیصلہ ہوگا کہ جناب علی جب خیر و شر کا مارکا از ابتدا تعین اور آج سے قیامت تک جاری و ساری رہے گا، اور حق اور باطل کا یہ جو مارکا ہے، خیر و شر کا مارکا، اور اس کے اثرات اور اس کے بعد اثرات یہ ہمیں قبر میں بھی دیکھنے ملیں گے، قیامت کے دن بھی فیصلہ ہوگا، اور اس کا تعلق جنت جہنم سے ہے، یعنی نعمتوں سے ہے اور عذاب سے ہے۔ تو پھر آج یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی بارگاہ میں آئے، ہم آپ کی نبوت، رسالت، ختم نبوت کو تسلیم کرتے ہیں، تو قرآن پکار کر کہے گا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ تو اب بنیاد کون ہے؟ بنیاد نبی اکرم کی ذات ہے۔ درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ یہ ایک تھیم ہمیں اپنے ذہن میں رکھ کر مجالس میں بیان کرنی ہوگی، میلاد میں بیان کرنی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب ہمارے دل میں تو محبت ہے، وہ تو کوئی نہیں نکال سکتا، لیکن ہم غیروں کو بھی یہ سمجھائیں کہ جناب یہ جو آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ آئیے، کیا نبی نے ان کے بارے میں یہ نہیں فرمایا؟ اب میں آ رہا ہوں، نبی اکرم نے ان کا تعارف کروایا۔ جب لو آپ کی بات آ گئی تو اس کے بعد جو اہم ترین مرحلہ تھا وہ مرحلہ تھا نام کا مرحلہ، اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بھی آپ کو معلوم ہے، حضور سرور کونین جب تشریف لائے تو جناب وہی سوال کہ جناب اس بچے کا نام کیا ہے؟ نام تو آپ رکھیں گے؟ کہا میں نہیں رکھوں گا، یہ نام پروردگار عالم اپنی جانب سے رکھے گا۔ اور اب توجہ سے اس بات کو سماعت فرمائیے، حسن کا نام کیا ہے؟ حسن، یہ کیا سوال ہوا؟ حسن کا نام کیا ہے؟ حسن۔ حسین کا نام کیا ہے؟ حسین۔ حسن کا نام ہے حسن، حسین کا نام بھی ہے حسن، یہ دونوں حسن ہیں۔ حسن کا نام ہے حسن اور حسین کا نام ہے حسن، صرف تعارف کے لیے ایک کو حسن کہہ کر پکارا گیا اور ایک کو حسین کہا گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جبرائیل امین نے آ کر کہا تھا کہ ہارون کے دو پسر ہیں، شبر اور شبیر، یہ عبرانی زبان میں نام ہے شبر شبیر، لہذا شبر کی عربی حسن ہے اور شبیر کی عربی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے حسین۔ لیکن آج اس سے پہلے جو بچیاں پرانی یہاں آ رہی ہیں ان کو تو معلوم ہوگا، یاد ہوگا، لیکن جو نئی ہماری طالبات ہیں اس بات کو یاد کریں، جب بھی نام ایک ہو اور پکارنے کے لیے اس نام میں کچھ تبدیلی کرنا پڑے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔
یہ جو ہے حسن ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایک لفظ یاد کریں اور چاہیں تو لکھ لیں. یہ میں نے لکھا ہے یا تصغیر، تے سواد غین یہ اور رے، یا تصغیر یہ لکھا رہے گا، بعد میں لکھ لیجئے گا. یا تصغیر، یا تصغیر جو ہے اب ہم بدل رہے ہیں، اور ایک تبدیلی ہم کریں گے آخری حرف سے پہلے. میں نے پھر حسن لکھا ہے لیکن شوشہ تھوڑا سا چینج کیا ہے. آخری حرف ہے نون، اس سے پہلے یا تصغیر لگائیں گے، اور یہ جو زبر لگا ہوا ہے ادھر پیش لگا دیں گے. زبر کی جگہ پیش آ جائے گا، اور اس نون سے پہلے یہاں پر یہ یا تصغیر لگا دیں گے. جب یا تصغیر لگا دیں گے تو یہ لفظ تو حسن ہے، لیکن جب پکارا جائے گا تو یہ حسین پکارا جائے گا. یہ نوٹ کر لیجئے گا، اور بڑی علمی یہ گفتگو ہے. اب اس کی مثال، مثلا اگر کسی کا نام فضل ہو، اور یہ فضل ہے، اب اس کی یا تصغیر اگر بنانا ہو تو جناب علی فے جو ہے اس کے اوپر پیش لگا دیں گے، اور واد رہے گا، یہ لگائیں گے اس کے، اور یہ زواد، یہ فضیل ہو جائے گا. حسن حسین، فضل فضیل. یہ فضیل کا مطلب فالتو نہیں ہے، فضیلت والا ہے. فضیل کا مطلب فالتو نہیں ہوتا ہے. لہذا جناب یا تصغیر جب لگ گئی تو دونوں کے نام ہیں حسن، لیکن پکارنے کے لیے یا تصغیر لگا کر اس کو حسین بنا دیا گیا. یہ نام رکھا پروردگار عالم نے، اور دونوں کے معنی جو ہیں وہ ایک ہی ہیں. حسن، حسن کہتے ہیں بہت زیادہ نیک، بہت زیادہ خوبیوں کا مالک. تو اب جناب حضور سرور کونین جو ہیں نمبر 1 زبان چساتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 اس بات کو پھر اس بات سے سمجھیں کہ نبی اکرم کا عمل ظاہراً فقط اس لیے نہیں ہے کہ مثلا ایک باپ کے دل میں بیٹے کی محبت ہوتی ہے، فقط اتنی سی بات نہیں ہے. حضور مجسم نور ہیں، اور حضور کا ہر عمل قابل اتباع ہے. یہ آوازیں آتی رہیں گی، قابل اتباع ہے. اور جب یہ قابل اتباع ہے تو قرآن نے کہا ہے، پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، بچیاں پہلے کم تھیں اب زیادہ ہو گئی ہیں، تو پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ما آتاکم الرسول، جو رسول دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے رسول منع کریں اس سے باز آ جاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب میں قرآن مجید کی ایک آیت کو اس آیت کے ساتھ تطابق کر رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ تطابق. یہ میں نے نیا سلینگ ورڈ آپ کو دیا ہے. تطابق یعنی میں مطابقت کر رہا ہوں، اس آیت کو اس آیت سے ملا رہا ہوں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ. عرب کے بدو آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے قل ان کنتم تحبون اللہ، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. جب ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے پلٹ کر حکم دیا، قل اے حبیب ان سے کہیے. ان کا دعویٰ کیا ہے؟ ہم تو علی سے محبت کرتے ہیں، ہم تو فاطمہ سے محبت کرتے ہیں، ہم تو حسن حسین سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے. پروردگار نے اس دعوے پر ایک قید لگائی. قید کیا لگا دی؟ فاتبعونی.
تم میرا اتباع کرو، تم میرا اتباع کرو۔ دعویٰ کافی نہیں ہے کہ میں حسنی ہوں، میں حسینی ہوں، نہیں نہیں، دعویٰ کافی نہیں ہے۔ ساری عزادار عورتیں جو ہیں، میں بار بار ایک بات بتاتا ہوں، مجھے ہنسی آتی ہے کہ میں جب بچیوں کو دیکھتا ہوں امام بارگاہ کے اندر آتی ہیں تو بے پردہ، بے ترتیب آ رہی ہیں، اور جب علم کے قریب آتی ہے تو اپنا دوپٹہ صحیح کرتی ہیں، پیروں میں موزے ہوں نہ ہو، ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ لہذا جناب علم پر آتی ہیں اور آنے کے بعد اپنا لباس تھوڑا درست کرتی ہیں، دوپٹہ صحیح کرتی ہیں۔ تو جناب علی محبت کا دعویٰ اگر کافی ہوتا تو پھر قرآن کو فاتبعونی کہنے کی ضرورت نہ تھی۔ بار بار تلقین کریں، بار بار تلقین امر بالمعروف ہمیں ترک نہیں کرنا ہے۔ چاہے ٹھیک ہے خدا معاف کرے گا، خدا مغفرت کرے گا، خدا شفاعت نصیب کرے گا، ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن درجات کا فرق تو بہرحال رہے گا۔ تو اب قرآن نے کیا کہا؟ ایک بات کہی کہ رسول جو دے، اور اس کے ساتھ کہا فاتبعونی، تم اتباع کرو۔ اور اتباع ہمیں کرنا کیا ہے؟ اتباع ہمیشہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر میں اپنے والد کا اتباع کرتا ہوں تو والد جو بھی کر رہے ہوتے ہیں میں اسے اپنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثلا علماء کا ہم اتباع کرتے ہیں، خدا کا اتباع نہیں ہوتا۔ یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی ہے کہ خدا کی اطاعت ہوتی ہے، خدا کا اتباع نہیں ہوتا۔ اطاعت قول کے معنی میں ہے کہ میں نے کہا مانو، اور اتباع جو ہے وہ کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھو اور اس پر عمل کرو، یہ دیکھ کر عمل کرنا جو ہے وہ اتباع ہے۔ تو چونکہ خدا مجسم آ نہیں سکتا، اس لیے اس نے نبی کو اپنا نمائندہ بنایا، اور اب نبی کے کردار کو دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ، اور جب دیکھتے جاؤ گے تو بس وہی سب کچھ کرتے چلے جاؤ۔ اور نبی کے بارے میں پھر سورہ نجم کی وہ مشہور آیت ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، نبی اکرم وحی کے بغیر، وحی سے ہٹ کر کوئی کام کرتے ہی نہیں ہیں۔ جب کوئی کام نہیں کرتے تو پھر رسول کے ہر عمل کو ہمیں دیکھنا ہے اور دیکھ کر ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو اب نبی اکرم نے کیا فرمایا؟ حسن حسین کی تصغیر میں نے آپ کو بتا دی، یا تصغیر۔ اب اس کے بعد نبی اکرم نے فرمایا، اور کس طرح سے فرمایا؟ بہت توجہ سے آپ نے ان معروضات کو سنا ہے، اور اسی توجہ کو برقرار رکھیں تو میں مزید آج کی اس محفل میلاد میں 4 چاند لگا رہا ہوں، 4 چاند محفل میلاد میں لگا رہا ہوں، اور غبارے پھٹ پھٹ کر اس کی تائید بھی کر رہے ہیں۔ لہذا جناب کیا ہوا کہ حضور سرور کونین ہے ممبر پر، ایک کے بعد ایک لاجک دیکھیے گا۔ حضور ہے ممبر پر، تو ممبر پر کیا بیان ہوتا ہے؟ خطبہ، دین کی باتیں، اسلام، مذہب، شریعت، احکام، مسائل، پورا نظام۔ تو پورا نظام اسلام آہستہ 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 نبی اکرم بیان فرماتے ہیں، اور روایت کے اعتبار سے کہ حضور مسجد النبوی کے اندر ہیں، اور مسجد النبوی میں ممبر، آج جو وہ ممبر ہے بہت اونچا ممبر ہے۔ ابھی جو ہماری بچیاں عمرے پر گئی تھیں وہ تائید کریں گی کہ وہ سفید کلر کا ماربل والا ممبر حضرت بلال کا، یہ ممبر جو ہے وہ بہت اونچا ہے۔ جس طرح سے ایک ممبر بہت اونچا مشہد میں امام رضا علیہ السلام کے روضے کے باہر جو مسجد ہے اس کا ممبر بھی بہت اونچا ہے، بہت اونچا۔ مولانا وہاں بیٹھ جاتے ہیں تو وہ دور سے تو نظر بھی نہیں آتے کہ کون بیٹھا ہے۔ تو نبی اکرم کا ممبر اب کوئی ہوتا نہیں ہے، وہ انہوں نے جالیاں والیاں لگا دی ہیں، لیکن بہرحال وہ ممبر بہت اونچا ہے۔ اس سے پہلے تو نبی درخت کی ایک ٹہنی کے ساتھ ٹیک لگا کے تقریر کرتے تھے، پھر ممبر۔ تو اب جناب ممبر پر ہے رسول اکرم اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایسے میں جب آپ صغیر سن تھے، صغیر سن تھے یعنی چھوٹے تھے، بچے تھے، اچھا گھر چکے مسجد کے ساتھ ہی دروازہ کھلتا تھا، سب کے دروازے بند، نبی نے اللہ کے حکم سے علی و فاطمہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رکھا۔ تو جناب سیدہ کے گھر سے نکلے اور جناب مسجد میں آ گئے، لیکن لڑکے، اور لڑکے تو آپ گرے۔ اچھا جب گرے تو اگر مثال کے طور پر
وہ پیچھے جو بچیاں بیٹھی ہیں میں ان سے کہوں ارے وہ کتاب گر گئی ہے، ارے وہ ذرا فلاں چیز اٹھا کے دے دو، تو نبی اکرم ممبر پر ہیں، نبی نے دیکھا حسین آئے اور امام علی مقام جب آئے تو جناب علی ان کا پیر الجھا اور جناب وہ گرے، تو نبی اکرم نے ممبر چھوڑا، نبی اکرم نے تقریر چھوڑی، حدیث بیان کر رہے تھے، قول رسول کیا ہے؟ حدیث، ابھی اس کے الگ الگ معروضات پیش کر رہا ہوں، ممبر چھوڑا، تقریر چھوڑی، حدیث ترک ہوئی، جو بیان ہو رہا تھا چاہے وہ قرآن بیان ہو رہا ہو، چاہے وہ حدیث بیان ہو رہی ہو، چاہے وہ فقہ بیان ہو رہی ہو، جو بھی بیان ہو رہا ہو، نبی اکرم نے ان ساری چیزوں کو ترک کیا اور ممبر سے نیچے اتر کر خود تشریف لے گئے، اور تشریف لے گئے تو جناب علی جیسے ابھی ہمارے ہاں ایک بچی خاتون تھی، ان کے پاس ان کا بچہ تھا، تو کبھی کبھی یہ بچہ روتا بھی ہے تو ماں ذرا بہلاتی ہے، ماں چپ کر آتی ہے اور جناب وہیں پر بیٹھ جاؤ بھائی ذرا میں تقریر کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اور ذرا یہاں خاموش رہو مجھے مجلس پڑھنی ہے، اور وہ بچے کو کسی کے سپرد کر دیتی ہیں۔ نبی اکرم نے کچھ نہیں کیا، نبی نے ممبر چھوڑا، تقریر چھوڑی، ممبر سے اتر کر گئے، بچے کو گود میں اٹھایا اور بچے کو گود میں اٹھا کر ممبر پر آ گئے۔ جب ممبر پر آ گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بچے سے محبت کرتا ہوں، اور جس نے اس بچے سے محبت کی اسے میں تو کر رہا ہوں، اس سے اللہ بھی محبت کرے گا۔ میں محبت کرتا ہوں، یہ نبی کی محبت کا پیمانہ حسین کے لیے میں محبت کرتا ہوں، تو یہ محبت جو ہے نانا اور نواسے کی محبت نہیں ہے، یہ محبت جو ہے وہ نور سے نور کی ہے، یہ محبت جو ہے وہ دین اسلام کے حوالے سے، نبی کے بارے میں ہم نے آیت پڑھی، بار بار پڑھ رہا ہوں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے وہ لو، تو کیا رسول نے حسین کی محبت دی یا نہیں دی؟ حسین کی محبت دی۔ اگر امام علی مقام کی محبت نبی اکرم نے دی اور حکم ہے کہ جو رسول دیں وہ لے لو، جناب ہمیں کہا گیا کہ جو رسول دیں وہ لو، تو رسول اللہ نے حسین کی محبت کا حکم دیا۔ اگر ہم محب حسین ہیں تو ہم نے رسول اللہ کا اتباع کیا، اور اگر حسین کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے تو پھر نبی کے کاز پر، نبی کے حکم پر، نبی کی بات پر گویا ہم نے عمل ہی نہیں کیا، اور اس کے بعد ملا لیں پھر چلیں، ہمیں قبر میں جانا ہے، یہ دنیا اور دنیا کا خاتمہ ہوگا، اس کے بعد قیامت ہے، اس کے بعد حساب کتاب ہے، اس کے بعد جنت جہنم ہے، اور جب یہ ساری چیزیں ہیں تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے نبی نے جو دیا وہ لو۔ تو نبی نے کیا دیا؟ نبی نے تو ہمیں حسین کی محبت دی۔ اگر ہم حسین کی محبت میں کامیاب ہو گئے تو گویا کہ سیرت رسول پر عمل پیرا ہوئے، اور جہاں پر کنٹراڈکٹیو بات ہو جائے کہ ایک طرف یزید ہے ملعون اور ایک طرف حسین، یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، تو نبی اکرم نے پوری زندگی وہ ٹھیک کہا ہی نہیں، اور یہ کہا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو جناب حدیث رک سکتی ہے، قرآن کی آیتیں رک سکتی ہیں، نبی کا خطبہ رک سکتا ہے، نبی ممبر سے نیچے اترتے ہیں، بچے کو ممبر پر لے کر آتے ہیں، تو نبی نے یہ کیا کیا؟ جناب علی بچے کی محبت نہیں، اگر بچے کی محبت ہوتی تو بات یہاں پر ممبر پر لانے والی نہ ہوتی، بلکہ نبی اکرم وہیں پر کسی سے کہتے صحابی سے کہ اس بچے کو بہلاؤ، ذرا میں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اور اللہ کا پیغام پہنچا لوں پھر اس بچے کو میں اس کی ماں کے سپرد کر دوں گا۔ لیکن نبی اکرم کا کام ہے تبلیغ کرنا، اور تبلیغ کے جو مراحل ہیں اس میں ایک ہے عقیدے کی تبلیغ اور ایک ہے عمل صالح کی تبلیغ، دو تبلیغ ہیں، یعنی دو روح ہے تبلیغ کے، ایک ہے ایمان کی تبلیغ اور ایک ہے عمل صالح کی تبلیغ۔
کہ جس کے بارے میں سورہ عصر ہم پڑھتے رہتے ہیں، سب کو یاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. ماشاءاللہ آپ نے پورے سورے کی تلاوت کی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو جناب علی نبی کا کام ہے اپنی رسالت کا اعلان کرنا، نبی کا کام ہے اپنی امامت کا تعارف کروانا. تو حضور سرور کونین نے امامت کا تعارف ہر منزل پر کیا. ارے کبھی پالانے شتر کا ممبر بنا کر امام کا تعارف کروایا، اور کبھی حسین اور حسن کو اپنی آغوش میں بٹھا کر ممبر کی بلندی پر لے جا کر لوگوں کو بتایا کہ ھذا حسن اور ھذا حسین. تو اب یہ تبلیغ کیا ہے؟ امامت کی تبلیغ. مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب بچہ رو رہا تھا اور ممبر پر لے آئے اور اس کے بعد تعارف کروا دیا کہ جو بھی من احب حسینن، جو بھی حسین کی محبت کرے گا، حسین سے محبت کرے گا، میں اس سے محبت کروں گا، اللہ محبت کرے گا. نہیں، یہ تعارف ہے. یہ تعارف ظاہر سی بات ہے کہ جہاں ابھی بات ہوئی ہے قرآن رک گیا، حدیث رک گئی، اور نبی اکرم نے حسین کا تعارف کروایا. ارے حدیث جو ہے کامل ہو نہیں سکتی اور قرآن بچ نہیں سکتا اگر حسین کی قربانی نہ ہوتی. حسین کی قربانی کے بغیر ظاہر سی بات ہے کہ جناب یہ بچ ہی نہیں سکتے. لہذا میں ایک ہندو شاعر کا ایک شعر ہے، میں بیچ میں پڑھ رہا ہوں، شعر کی مطابقت ابھی نہیں ہے لیکن پھر میں بھول جاؤں گا، اس لیے میں بیچ میں پڑھ دیتا ہوں کہ جناب دلیل فتح تو دیکھے، دلیل فتح تو دیکھے حسین کا قاتل. دلیل فتح تو دیکھے حسین کا قاتل. ارے جسے جھکانے آئے تھے اسے اٹھا کے چلے. لہذا نبی اکرم نے تعارف کروایا، اور جب تعارف کروایا من احب حسینن، جو بھی حسین سے محبت کرے گا، تو رسول کے دل میں کتنی محبت ہے امام علی مقام کی. میں وہ قرآن کی آیتیں ابھی نہیں بیان کر رہا ہوں، ٹائم بچے گا تو پڑھ دوں گا. ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن جو بات میں تمثیلی بتا رہا ہوں، لہذا جناب امام علی مقام کی محبت، اور کس قدر نبی اکرم کے دل میں ائمہ کی بالاخص حسنین کریمین کی محبت ہے کہ نام اللہ نے رکھا، نبی نے زبان چسائی، اور اس کے بعد منبر پر جا کر آپ نے اپنے خطبے کو روک کر اس طرح سے امام کا تعارف کروایا. یہاں تک کہ جناب اصحاب کے درمیان ہیں اور ایک مقام، ایک منزل سے جا رہے ہیں کہ ایسے میں ایک بچے کے رونے کی آواز آئی. یہ بچہ حسین نہیں ہے، کوئی بچہ جناب مدرسے میں ہے یا ماں کے پاس ہے، وہ بچہ رو رہا ہے، اور نبی اکرم نے اس بچے کی گریے کی آواز، رونے کی آواز سنی تو حضور چلے گئے وہاں، اور حضور جا کر کہتے ہیں کہ اس بچے کے رونے کی وجہ، سبب کیا ہے؟ بتایا گیا مثلا فلاں فلاں وجہ ہے. تو نبی اکرم نے فرمایا کہ اس بچے کو خاموش کراؤ، اس لیے کہ اس کے گریے کا انداز میرے حسین کے گریے کی طرح ہے. تو ارے حسین نہیں رو رہے، حسین نے گریہ نہیں کیا، کوئی بچہ جناب رو رہا ہے، لیکن آواز کی شباہت اگر امام علی مقام سے ملتی ہے تو جناب نبی اکرم کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ اگر شباہت ہو، گریے کا انداز ہو تو نبی کو برداشت نہیں ہے، تو خود حسین کا گریہ نبی کو کیسے برداشت ہوگا؟ لیکن یہ جو گریہ ہے، آج ولادت کا دن ہے، آج 3 شعبان ہے، آج مصائب نہیں پڑھنے چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آج ولادت ہے. لیکن تعجب خیز بات ہے کہ جناب 4 ہجری کی 3 شعبان تھی،
اور جناب ساری منزلیں طے ہوئیں، مسرت کا سامان تھا، اور جو جو انداز ہوگا اہل بیت کے گھر کا، ہمارا انداز غبارے ہے، ہمارا انداز جو ہے وہ پھلجھڑیاں ہیں، ہمارا اپنا انداز ہے، لیکن نئے کپڑے، عطر، اور ایک عیدی میں نے دی تھی، اب آپ کو عیدی دینی ہوگی، لہذا جناب کیونکہ آپ کی ایک عیدی ہے، میری 13 عیدیاں ہیں۔ جن لوگوں کو پتا ہے وہ لوگ وہاں پر پہنچ گئے، میں تو فقط ایک عیدی دوں گا آپ کو، اور آپ کو 13 عیدیاں دینی پڑیں گی۔ تو بہرحال یہ ایک جملہ جو ہے ولادت کے حوالے سے تھا۔ تو اب جناب علی حضور سرور کونین جو ہیں وہ اس منزل میں کہ جناب بچہ آیا اور بچے کو دیکھ رہے ہیں، چاند ایسا خوبصورت بچہ، اور جبرائیل امین آ گئے، اور جبرائیل امین جو آئے تو جناب جبرائیل امین کے آنے کی بات جو بتا رہا ہوں وہ بڑی اہم ہے، اور میں چونکہ بہت ساری باتیں آپ کو ایسی بتاتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر میں نے کہیں کوئی اچھی بات دیکھی تو ضروری نہیں ہے کہ میں اسے اپنے سینے میں رکھوں، اس لیے کہ اگر آپ نے بھی اس پر عمل کیا تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور ایک مولانا سندرالوی ہیں، سخاوت حسین سندرالوی، وہ تقریباً درس خارج وغیرہ دیتے ہیں، تو ان کی ایک تقریر امام علی مقام پر میں نے سنی تھی پچھلے سال، اور پچھلے سال کا یہ سارا لکھا ہوا میرے پاس ہے، تو اس سے میں نے کچھ چیزیں عرض کی ہیں، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ تو اب جناب جیسے ہی امام علی مقام کی ولادت کی خبر آئی تو پروردگار نے 5 حکم دیے، 5 حکم۔ پہلا حکم پروردگار نے دیا داروغے جہنم کو، داروغے جہنم کو حکم کہ دہکتی ہوئی جہنم کو حسین کی ولادت کی خوشی میں سرد کر دو۔ ہم سب خوش ہو گئے، لیکن پھر میں ایک بات کہتا ہوں، اس جملے کو ہم امام علی رضا علیہ السلام کے آٹھویں امام علیہ السلام خراسان کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ آپ کو یاد ہے، میں صرف کڑی سے کڑی ملا رہا ہوں۔ داروغے جہنم سے کہا گیا کہ جہنم کو بجھا دو، گلزار کر دو۔ امام رضا علیہ السلام جا رہے ہیں، لوگ اشتیاق دکھا رہے ہیں کہ آپ کوئی حدیث بتائیے، کوئی حدیث پڑھیے، تفصیلات میں گئے بغیر امام علیہ السلام نے 24,000 قلم دانوں کو آمادہ کیا، اور ایک مرتبہ فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی۔ بات آ رہی ہے جہنم کے بجھنے کی۔ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ ایک قلعہ ہے، اور جو اس قلعے کے اندر داخل ہو گیا وہ امن میں داخل ہو گیا۔ کیا ہوا بھائی؟ امن آ گیا، امن میں داخل ہو گیا۔ جناب جب امن میں داخل ہو گیا، امام نے اپنے ہودج کا پردہ گرا دیا اور چند قدم آگے بڑھے۔ چند قدم آگے بڑھنے کے بعد فرمایا کہ بشرطہا و شروطہا، یہ لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہے، اس کی کچھ شرطیں ہیں، وہ انا من شروطہا، اور ان شرطوں کے اندر ایک شرط جو ہے وہ علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی امامت کو ماننا بھی ہے۔ لہذا ابھی یہ جو کہا گیا ہے کہ جناب جہنم جو ہے اس کو گلزار کر دیا گیا، اور جہنم جب گلزار ہو گئی، بجھ گئی، تو کیا وہ ویسی بجھ گئی کہ میں شیعہ ہوں اور جناب میں حسینی ہوں اور میں ماتمدار ہوں؟ نہیں، بشرطہا و شروطہا، اس کی کچھ شرطیں، یعنی حلال خدا کو حلال جانو، حرام خدا کو حرام جانو، اور جب شریعت پر عمل کرو گے تو ایمان بالقلب کے ساتھ عملی طور پر ہمارے اعضاء و جوارح شریعت پر عمل پیرا ہوں،
تو یہ شرط پوری ہوتی ہے، اور جب شرط پوری ہوگی تو پھر جو بھی حسینی دنیا سے جائے گا وہ نجات یافتہ ہوگا۔ اور اب جو بات میں گزارش بیچ میں کر رہا ہوں کہ جناب ایک ایسا وقت آئے گا قیامت کے دن کہ تمام عزادار، تمام شیعہ، تمام محبان جناب امام علی مقام کے پاس بیٹھے ہوں گے اور امام علی مقام کی باتیں سن رہے ہوں گے، امام علی مقام باتیں کر رہے ہوں گے۔ کہاں؟ قیامت کے دن۔ قیامت تو قیامت ہے لیکن حسینیوں کے لیے نہیں ہے جناب، قیامت تو قیامت ہے، بیٹھے میں سارے لوگ۔ ایسے میں جنت کے رضوان آئیں گے اور آ کر ان شیعوں سے کہیں گے، محبین سے کہیں گے، ارے بھائی چلو جنت تمہاری منتظر ہے، جنت تمہاری منتظر ہے۔ تو یہ ہر شیعہ جو جنت میں پروانہ ہے اس کے پاس جنت میں جائے گا، لیکن وہ جو جنت کا رضوان آ کر کہہ رہا ہے چلو ابھی چلو جنت کے اندر چلو، تو انہوں نے کہا ابھی ہمیں جلدی نہیں ہے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں، اس لیے کہ حسین کی باتیں جنت میں جانے سے زیادہ اہم ہے ہمارے لیے۔ تو حسین کی باتیں قیامت کے دن اہم ہے، دنیا میں تو اہم نہیں، تو پھر دنیا میں بھی اہم ہے۔ اب جناب 5 حکم میں نے بتائے، ابھی یہ تو پہلا حکم بتایا۔ دوسرا حکم ہے کہ جناب جنت کے رضوان سے کہا گیا کہ جنت کو آراستہ کرو، جھنڈیاں لگاؤ، غبارے لگاؤ، جنت کو آراستہ کرو۔ حسین کی ولادت 3 شعبان دنیا میں ہوئی اور جناب جنت کو آراستہ کیا جا رہا، یعنی یہ پیغام، یہ نوید کہ حسین کی ولادت کا جشن فقط دنیا میں نہیں منایا جائے گا بلکہ یہ وہاں جنت میں بھی منایا جا رہا ہے اور ملائکہ کے درمیان بھی منایا جا رہا ہے۔ اور حوروں سے کہا جا رہا ہے کہ جناب امام کی زیارت کے لیے اور فاطمہ زہرا کو مبارکباد دینے کے لیے مثلا جو بھی تعداد ہوگی خدا نے معین کی، ان حوروں کو دنیا کے اندر بھجوایا۔ اور اس کے بعد جن لوگوں کو اجازت نہیں تھی کہ دنیا میں جائیں، آج کے دن یعنی 3 شعبان ان سے کہا گیا کہ تم ایک تسبیح پڑھو، یعنی حسین کی ولادت پر عبادت میں کمی نہیں ہوگی، حسین کی ولادت کے دن عبادت میں اضافہ ہوگا۔ ویسے تو پورے ماہ شعبان میں، پورا ماہ شعبان، لیکن آج کے دن خاص اگر کوئی شخص کسی غریب کو صدقہ دے، حتیٰ کہ روایت کے اندر آیا ہے کہ اگر ایک لقمہ اگر حسین کی محبت میں کسی نے دیا اور اہل بیت کی محبت میں شعبان المعظم میں کسی نے ایک لقمہ کسی مومن کو کھلایا، تو یہ ایک لقمہ اس کا وزن کتنا ہوگا؟ مثلا 10 گرام، 20 گرام، 25 گرام۔ جناب یہ ایک لقمہ جو ہے یہ بڑا ہوگا، یہ لقمہ بڑا ہوتا جائے گا، بڑا ہوتا جائے گا، بڑا ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ جب یہ اجر ہمیں ہماری قبر میں اور قیامت کے دن ملے گا تو ایک بھاری بھرکم ناقے کی طرح سے یہ کریٹ ہوگا، بنے گا، اور بن کر جناب ایک ناقہ آ رہا ہے اور بہت موٹا تازہ تگڑا آ رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کا ثواب ہے۔ اے پروردگار، اس ناقے کی کیا لاجک ہے؟ یہ اتنا موٹا ناقہ یہ ہمیں کس ثواب میں ملا؟ تو کہا وہ دنیا میں جو ایک لقمہ تم نے کسی غریب کو کھلایا تھا، اللہ نے اسے پالنا شروع کیا، اللہ نے اسے پوسنا شروع کیا، اسے بڑھا کرنا شروع کر دیا، وہ اتنا بڑا ہوا کہ دنیا کا ایک لقمہ اتنے بڑے اونٹ کی مانند بن گیا، جس کی مثال ہم لوگ دیتے ہیں کہ ایک کے بدلی میں 10 10 حسنات 70 حسنات 100 حسنات۔ تو اب جناب علی اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جنت سج گئی، جناب تسبیح ہو گئی، اور اب ملائکہ میں سے جبرائیل امین سے کہا گیا کہ آپ پیغام تہنیت لے کر جائیں اور نبی اکرم کو حسین کی ولادت کی تہنیت، خوشخبری دیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فرزند عطا کیا ہے۔ بعض روایات میں 70,000 ملائکہ، اور میں نے جہاں حوالہ دیا انہوں نے کہا ہے کہ 10 کروڑ ملائکہ گھوڑوں پر سوار ہو کر نبی اکرم کے گھر کی طرف چلے۔ پھر وہی آیت ملائیے،
ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دیں وہ لے لو، جس چیز سے منع کریں باز آ جاؤ۔ تو رسول اللہ نے تو چھوڑے، اللہ نے حسین کی ولادت پر ملائکہ کو زمین پر بھجوا دیا۔ وہ اللہ جو حسین کی ولادت پر ملائکہ کو مبارکباد کی تہنیت دینے کے لیے بھجواتا ہے، تو ایک طرف وہ ظالم ہے کہ جنہوں نے حسین کی معرفت حاصل نہ کی، اور ایک ہم اور آپ ہیں کہ جن کو اس موقع پر اللہ نے ہمارے قلب کے اندر ایسی محبت عطا کر دی کہ گویا حکم پروردگار کہ حسین کی محبت میں تہنیت کا پیغام دو، تو ہم اپنی فضا ذاکرہ کلاس میں بیٹھ کر فاطمہ زہرا کی خدمت میں، امام زمانہ کی خدمت میں، رسول اللہ کی خدمت میں، اور اب جو میں بات کہہ رہا ہوں اسے سنیے اور اسے مجلس میں پڑھ دیجئے۔ ارے حسین پیدا ہوئے، اے حسین آپ کو مبارک، اے حسین آپ کو مبارک، توجہ سے جملے سنیے۔ حسین پیدا ہوئے، ارے حسین آپ کو مبارک۔ ہم جانتے ہیں نا امام ہوتا ہے، امام عالم معصوم متقی سب کچھ پیدا ہوتے ہی ہوتا ہے، تو اے حسین آپ کو مبارک۔ اچھا حسین کی ولادت، اے حسن آپ کے چھوٹے بھائی کی ولادت آپ کو مبارک۔ اچھا حسین کی ولادت، فاطمہ زہرا آپ کو مبارک۔ حسین کی ولادت، علی آپ کو مبارک۔ ارے حسین کی ولادت، اللہ کے رسول آپ کو مبارک۔ اللہ نے یہ فرزند عطا کیا نبی کو، اور گویا کہ اللہ کے دین کو مبارک، اللہ کی شریعت کو مبارک، اللہ کے قرآن کو مبارک، اور خود ذات پروردگار کو مبارک۔ یہ ہے حسین کی مبارک۔ کیا بات، درس ختم کر دوں؟ جب دل چاہے۔ اچھا چلیں، اب اس کے بعد کا مرحلہ سنیں۔ جبرائیل امین آ رہے ہیں، اور جتنا بھی مجمع ہو، جتنا بھی، کہ جناب ایک خرابے سے گریے کی آواز آئی، اور ظاہر ہے جو لشکر جا رہا ہوتا ہے تو لشکر کا شروع ہوگا، محسوسات ہو یا غیر محسوسات، محسوس ہوتا ہے، اور اگر ہم جنس ہو تو فوراً قلبی لگاؤ بھی ہوتا ہے۔ جبرائیل امین کہاں جا رہے ہو؟ کون کہہ رہا ہے؟ سلسائل، دردائل، دو نام میں نے نئے بتائے آپ کو، شاید آپ نے نہ سنے ہو۔ یہ علامہ ذیشان حیدر جوادی کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، ظاہر ہے کہ میں نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی ہے، علامہ ذیشان حیدر جوادی نے بھی ظاہر ہے کہ کہیں سے، بہار سے یا کہیں سے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ تو اب جناب علی سرسائل یا دردائل یا فطرس نامی فرشتہ کہ جو اطاعت کی وجہ سے بالوں پر چھن جانے کی وجہ سے، بالوں پر چھن جانے کی وجہ سے ایک خرابے میں پڑا ہوا تھا، کہ ایسے میں جبرائیل امین وہاں سے گزرے۔ بھائی جبرائیل کہاں؟ کہا کہ میں ولادت باسعادت کی مبارکباد دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اچھا کیا مجھے اجازت ہے؟ کہا اللہ سے اجازت لینی ہوگی، حسین کے گھر جانا ہے، اللہ سے اجازت لیے بغیر میں تمہیں لے کر نہیں جا سکتا ہوں۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے قلب میں حسین کی محبت ہے، تو اللہ نے ہمارے قلب کو اس قابل بنایا، گویا اللہ کی اجازت ہو گئی، اور جو حسین کا دشمن ہے اس کے قلب میں وہ ظرف تھا ہی نہیں کہ اللہ انہیں اجازت دیتا۔ لہذا یہ ملائکہ اجازت لیتے، اور اجازت لے کر جناب جبرائیل امین بالوں پر کو بچھاتے ہیں، اور فطرس کے بالوں پر نوچے ہوئے ہیں یا نچے ہوئے ہیں، لہذا جناب جبرائیل نے بٹھایا اور بٹھا کر لے کر کے آئے۔ اللہ کے رسول میں آیا ہوں لیکن ایک گناہگار کو بھی لایا ہوں، اللہ کے رسول میں آیا ہوں میں گناہگار کو بھی لے کر آیا ہوں۔ تو پھر مجھے حدیث قصہ کے پڑھنے کا دل چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے آ کر کہا کہ یا جدہ آپ پر میرا سلام، السلام علیکہ یا ابتا یا رسول اللہ۔ تو نبی اکرم نے کہا علیکہ السلام، کیا فرمایا؟ شافعہ امتی، یہ فرمایا یا نہیں فرمایا؟ حدیث کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں شافعہ امتی، یہ حسین فقط امت کی شفاعت کرنے والے نہیں ہیں، یہ تو امت کی بھی شفاعت کرنے والے ہیں، اور گویا ملائکہ اگر اطاعت میں داخل ہوں تو ملائکہ کو بھی نجات دلانے والے ہیں۔ اور ایک فرق کے ساتھ
کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، حسین کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، حسین کو اللہ نے دنیا میں بھیجا اور ہم دنیا میں رہتے ہیں۔ حسین نے دنیا میں دنیا والوں کی شفاعت کی۔ نہیں، یہ حسین تو وہ ہے کہ جو آسمان کی مخلوق کو زمین پر رہ کر شفا یاب کرتے ہیں، تو حسین کے در پر آ جاؤ، اس لیے کہ شفا یہیں پر نصیب ہوگی۔ اللہ کے رسول یہ مبارکباد، تہنیت، خدا کا درود، خدا کا سلام سب ہو گیا، اور یہ ملک جو آیا ہے، یہ ملک جو ہے یہ عتاب شدہ ہے۔ حضور نے فرمایا دو روایتیں، حسین کے جسم سے مس کرو ایک روایت، اور ایک روایت حسین کے گہوارے سے مس کرو۔ حسین کا گہوارہ لکڑی کا ہوگا، حسین کا گہوارہ ظاہر سی بات ہے مٹیریل ہوگا، تو جناب پطرس جو ہے وہ گہوارہ حسین سے مس ہوا، اور ادھر مس ہوا، اور ایک مرتبہ کہنے لگا من مثلی، میرے جیسا کون ہے، انا عتیق الحسین، میں تو حسین کا آزاد کردہ ہوں، من مثلی میرے جیسا کون۔ ارے بھائی تم عتاب شدہ ہو، یہ پھر فخریہ لفظ کہہ رہے ہو کہ من مثلی میرے جیسا کون۔ تو ملک نے یہ لفظ کہہ کر اور خدا نے شفا عطا کر کے حسین کے ذریعے سے یہ تائید کر دی کہ اہل بیت کی ذات پر اگر کوئی فخر کرے تو وہ فخر نہیں ہوتا، وہ حق تبلیغ ہے جو ادا ہو جاتا ہے۔ لہذا من مثلی میرے جیسا کون، یہ کہہ کر پرواز کر گیا، اور کس سے جناب وہ جڑا، کس سے وہ متصل ہوا، جسم حسین سے، تو گویا کہ جسم حسین میں شفا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ گہوارے سے مس ہوا، تو پھر شیعوں کے نہ علم پہ اعتراض کرو، نہ گہوارے پر اعتراض کرو، نہ زری پر اعتراض کرو، نہ شبی پر اعتراض کرو، نہ تابوت پر اعتراض کرو۔ یہ ساری دلیلیں جو ہیں یہ تبلیغ کے نشانات ہیں، اور جو تبلیغ کے نشانات ہیں انہیں دیکھتے جاؤ اور عمل کرتے جاؤ۔ رسول اللہ نے جو دیا اسے لو، اور جو رسول اللہ نے منع کیا اس سے باز آ جاؤ۔ درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے۔ آل نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی، ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔